السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 5-6 سال کی تھی جب میرے والدین ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے۔ باپ کی طرف سے ایک چچا تھے اور ماں کی طرف سے ایک خالہ تھی۔ یہی 2 سگے رشتے دار تھے۔ میرے چچا کی میرے والد سے نہیں بنتی تھی، سو انہوں نے مجھے ساتھ رکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں خوف زدہ ہو کر ایک ایک بندے کا منہ دیکھ رہی تھی کہ جانے میری منزل کہاں ہوگی، کہ خالہ نے بڑھ کر جلدی سے مجھے سینے سے لگا لیا اور برائی ہوئی آواز میں بولی، انم کو میں اپنے گھر لے جاؤں گی اپنی بیٹی بنا کر۔ کسی نے احتجاج کیا کہ تمہارے تو خود چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تیسرے بچے کی ذمہ داری لے پاؤ گی؟ انم ہماری بڑی بیٹی ہوگی۔ تبھی حالت مضبوط لہجے میں بولے، رمشا اور علی کا نمبر اس کے بعد آئے گا۔ اور اس طرح میں خالہ اور خالو کی محبت بری پناہ میں بڑی ہونے لگی۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ بڑی بیٹی سمجھا۔ میں تو یقین جانیے یہ بھول گئی کہ وہ میرے سگے ماں باپ نہیں ہیں۔ خالہ کا تو میں اپنا خون تھی، لیکن خالو نے تو سچ مچ مجھے ایک باپ کی سی شفقت اور محبت دی۔ میں نے BA کیا تو میرے لیے اعتبار کا رشتہ آ گیا۔ ہماری طرف لڑکیوں کو جلدی بیاہنے کا رواج تھا۔ میٹرک کے بعد ہی لڑکی شادی کرتی تھی، جبکہ میں تو BA کر چکی تھی۔ خالہ خالو کو میری شادی کی فکر پڑ گئی تھی، سو اعتبار کا رشتہ گویا سوکھے دھانوں پر پانی پڑنے کے مترادف تھا۔ خالو نے ہر طرح سے اعتبار کے رشتے کو پرکھا۔ وہ ایک خوش شکل اور با اخلاق لڑکا تھا۔ اس کی جاب اگر بہت اچھی نہیں تو ایسی بری بھی نہیں تھی۔ خالو نے تو اسے ہر طرح سے جانچا اور روکے قرار دیا، لیکن خالہ کچھ کنفیوز تھی۔ دراصل انہیں اعتبار کا گھر پسند نہیں آیا تھا۔ بقول ان کے 5 مرلے کے اس گھر میں اعتبار کے 3 بھائی اپنے بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ اعتبار کا اس گھر میں ایک کمرہ تھا جہاں مجھے بیاہ کر جانا تھا۔ بقول خالہ کے گھر نہیں تھا، چوں چوں کا مربع تھا۔ وہ میرے لیے فکر مند تھی کہ میں وہاں کیسے رہوں گی، جبکہ خالو انہیں سمجھا رہے تھے۔ اعتبار کے کیریئر کی ابھی ابتدا ہے۔ وہ خود کہہ رہا تھا کہ اس کی پہلی جدوجہد اپنے گھر کے لیے ہوگی، پھر اتنی ساری خوبیاں ہیں تو ایک آدھ حامی تو ہمیں برداشت کرنی ہوگی۔ خالو نے ڈیروں مثالیں دے کر خالہ کو سمجھایا۔ خالہ نے مجھ سے رائے مانگی تو میں نے سب کچھ ان پر ہی ڈال دیا کہ جیسا وہ میرے لیے اچھا سمجھے وہی کریں۔ کافی سوچنے کے بعد خالو نے اعتبار کے لیے میرا رشتہ منظور کر لیا۔ شادی کی تاریخ بھی جلد ہی مقرر ہو گئی۔ خالہ نے مجھے بہت اچھا جہیز دیا، ضرورت کی ہر چیز دی، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی طاقت سے بڑھ کر جہیز دیا، جبکہ میں خالہ کو منع کرتی رہتی۔ شاید ہر بیٹی کو اپنے والدین سے ایسی ہی ہمدردی ہوتی ہوگی جیسے مجھے تھی، کیونکہ میں خالہ خالو کو بے انتہا چاہتی تھی۔ اعتبار نے بہت محبت سے میرا استقبال کیا اور اپنی محبت سے میرا دل مو لیا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا اور ہر دوسرے تیسرے دن مجھے خالہ خالو سے ملانے لے جاتا۔ وہ دونوں مجھے خوش دیکھ کر بہت خوش اور مطمئن ہوتے۔ وہ دونوں اعتبار کا کسی بیٹے کی طرح خیال رکھتے، لیکن افسوس کہ یہ خوشی بہت مختصر تھی۔ خالو کو اچانک دل کا دورہ پڑا۔ وہ پہلا دورہ جان لیوا ثابت ہوا۔ وہ لمحات میرے اور خالہ کے لیے بہت جان لیوا تھے۔ رمشا بڑی تھی اور علی چھوٹا تھا، لیکن دونوں سمجھدار تھے۔ باپ کی بے وقت موت نے ان کو بے سہارا کر دیا تھا۔ وہ دونوں روتے تو میں انہیں لپٹا کر چیخیں مارنے لگتی۔ گھر میں کچھ نہ پکتا، کوئی کھانا نہ کھاتا، پڑوس سے کھانا آتا اور ہمیں زبردستی کھلاتے۔ خالہ راتوں کو بھی اٹھ اٹھ کر روتی رہتی۔ اعتبار نے مجھے خالہ کے گھر مستقل طور پر رہنے دیا۔ وہ ہر روز آتا، گھر کی ضروریات پوری کرتا اور رات گئے گھر چلا جاتا۔ مجھے اور خالہ کو دوبارہ زندگی کی طرف لوٹانے میں اعتبار کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس نے بچوں کو اسکول بھیجنا شروع کیا، مگر آخر کہاں تک؟ خالو کا غم تو ختم ہونے والا نہیں تھا، لیکن زندگی کو بھی تو چلانا تھا۔ خالہ ایک سادہ لوح عورت تھی۔ خالو کی بڑے بازار میں 2 دکانیں تھی۔ ایک میں وہ خود بیٹھتے تھے، اس کو جنرل سٹور بنا لیا تھا، دوسرے کو کرائے پر دیا تھا۔ زمین کا ایک ٹکڑا بھی خالو کی ملکیت تھا، جس سے گندم وغیرہ ہوتی تھی۔ وہ محنتی بندے تھے، محنت کرتے، اس لیے اچھی طرح سے گزارا ہو جاتا تھا۔ خالہ کو فکر ہوئی دکان اب بند پڑی تھی، اس میں وافر سامان بھی موجود تھا۔
جس کے خراب ہونے کا خدشہ تھا، اور خالہ نے مجھ سے مشورہ کیے بغیر اعتبار سے بات کی کہ وہ اس گھر کا سربراہ بن جائے اور خالو کا سارا کاروبار سنبھال لے۔ اعتبار نے فوراً سے بیشتر خالہ کی بات مان لی۔ مجھے علم ہوا تو میں نے بڑا شور مچایا، خالہ آپ اعتبار پہ اندھا اعتبار کرنا چھوڑ دیں، پتہ نہیں آپ کیوں ہر کسی پر اتنی جلدی اعتبار کر لیتی ہیں۔ میں عاجز آ کر بولی تو خالہ ہنس دی۔ ارے اعتبار پر اعتبار نہ کروں تو کس پر کروں؟ خالہ چھری سے اروی کے ٹکڑے کرتے ہوئے بولی۔ خالہ آپ ہر بات مذاق میں ٹال دیتی ہیں، میری کوئی بات تو آپ کے ذہن میں بیٹھتی ہی نہیں۔ میں منہ پھیلا کر خفگی سے بولی، تیری باتیں میری تو سمجھ میں ہی نہیں آتی، ذہن میں کیسے بیٹھے؟ خالہ کی بات تو میرے سر پر لگی اور تلووں پر بھی۔ کیوں، کیا میں فارسی میں بات کرتی ہوں جو آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ صاف اور سیدھی بات کرتی ہوں کہ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اعتبار سے میری شادی کو، اور آپ نے اسے تمام سیاہ سفید کا مالک بنا دیا، اپنی ساری پراپرٹی اسے سونپ دی۔ ایسا کرتے ہوئے انسان کتنی بار سوچتا ہے، چاہے اپنے بھائی یا بیٹے کو ہی سونپ کیوں نہ رہا ہو، لیکن آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا، کسی سے مشورہ کیا، نہ کسی کی صلاح لی۔ میں نے دل کا غبار نکالا تو خالہ نے چھری سبزی کے تھال پر رکھی اور نرم لہجے میں گویا ہوئی۔ اول تو وہ غیر نہیں ہے انم، جب اس سے تمہاری شادی ہو گئی تو وہ خود بخود اپنا بن گیا نا۔ اور پھر خالہ کی آواز اچانک بھرا گئی، تمہارے خالو کی وفات کے بعد میں کیا کرتی؟ کسی پر تو اعتبار کرنا تھا، میرا کوئی بھائی نہ بڑا بیٹا، تم بیٹی ہو، اعتبار داماد ہے، وہ اس وقت ہمارا سب سے قریبی رشتہ ہے۔ جانتی ہوں خالہ، میں دکھی لہجے میں بولی، لیکن آپ اعتبار سے حساب کتاب تو لے سکتی ہیں نا، کم سے کم اسے ڈر تو ہوگا کہ کوئی اس سے حساب کتاب لینے والا ہے۔ خالہ نے دوبارہ چھری اٹھا کر ارویوں کے 2 ٹکڑے کرنے شروع کر دیے۔ میری جان، اپنے شوہر پر اتنی بے اعتباری مت کرو، اعتبار اچھا آدمی ہے، وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گا، اگر اس نے دھوکہ دیا بھی تو کون اس سے جواب طلبی کرے گا؟ خالہ میری فکر وہیں تھی، نہ میں اس پوزیشن میں ہوں نہ آپ۔ میں مایوسی سے بولی، ہمارا خدا ہے نا جواب طلبی کے لیے، اس پر اعتبار رکھو، وہی ہمارا مددگار تو ہے۔ خالہ کی آواز میں یقین تھا، سچائی تھی۔ میں مزید کچھ کہے بنا اٹھ کھڑی ہوئی اور سلاد کی پلیٹ تیار کرنے لگی۔ اعتبار، رمشا اور علی کے آنے کا وقت ہونے والا تھا۔ خالہ نے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا تو ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے اتنی دیر ہو گئی، ہانڈی ابھی تک نہیں بنی۔ وہ ہانڈی بنانے لگی، میں بھی ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگی۔ اعتبار سے میں نے یہی کہا کہ اس کی جاب ہے تو وہ اپنا وقت کیسے خالو کی دکان کو دے سکتا ہے، لیکن اعتبار نے مجھے کہا کہ وہ کر لے گا۔ میں خالہ سے بھی لڑی کہ اعتبار سے بات کرنے سے پہلے انہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ کیوں تمہیں اپنے شوہر پر اعتماد نہیں ہے؟ خالہ حیرت سے بولی۔ میری شادی کو کل 6 ماہ ہوئے ہیں، خالہ اتنی جلدی میں کیسے انہیں جان سکتی ہوں؟ میں بے بسی سے بولی۔ لیکن بیٹے، اعتبار اچھا آدمی ہے، تم ہاں مہا وہم مت کرو، دیکھ لو اس نے تمہارے خالو کی وفات کے بعد کیسے اس گھر کو سنبھالا دیا۔ ہمیں کسی کی اچھائی میں برائی تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ میں خاموش ہو گئی۔ بعد میں خالہ نے اعتبار سے کہا کہ اگر تمہارے بھائیوں کو اعتراض نہ ہو تو تم دونوں میرے ساتھ رہنا شروع کر دو، کہ گھر میں ایک مرد کی ہر وقت ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اعتبار کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس بات پر تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کہ یہ 6 ماہ اس گھر میں نے بڑی مشکل سے گزارے تھے۔ وہاں عجیب طرح کے لوگ رہتے تھے جو آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے تھے، جبکہ خالہ کے گھر کا ماحول بہت پرسکون تھا۔ میں وہاں سارا دن اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے ڈر کے مارے اندر بیٹھی رہتی۔ میں یہ ساری باتیں خالہ خالو سے شیئر بھی کرتی تو وہ دونوں مجھے تسلی دیتے کہ سخت وقت بیت جائے گا، اعتبار جلد ہی اپنا گھر لے لے گا۔ میں جانتی تھی کہ وقتی طور پر یہ تسلیاں ہیں، مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ شادی سے پہلے میرا جو کمرہ تھا، اس میں اب اعتبار بھی شریک بن گیا تھا۔ اعتبار، خالہ نے تم پر بہت اعتبار کیا ہے، تم کبھی ان کا اعتبار مت توڑنا۔ اعتبار میری یہ بات سن کر ہنس پڑا اور مزاحیہ لہجے میں بولا، انم، اعتبار بھی کبھی کسی کے اعتبار کو توڑتا ہے؟ میرا نام اعتبار ہے تو سمجھ لو کہ ہر کوئی مجھ پر اعتبار کر سکتا ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ میں نے خالہ کو بھی سمجھایا، اس سے روز روز کے حساب لیا کریں،
कम از कम दुकान के मुलाजिम असद से पूछगछ करती रहा करें, बल्कि ऐसा करें इसे अपने एतमाद में लें कि वो आपको सब कुछ बताया करे। हाला तो मेरी बात पर भड़क ही उठी, तेज आवाज में बोली, मैं तुम्हारी तरह साजिशी जहन नहीं रखती। गजब, खुदा का एक बंदा अपना सारा वक्त हमारे कारोबार को देता है, दिन रात मेहनत करता है और हम इसके खिलाफ साजिशें शुरू कर दें। अब इतनी भी एहसान फरामोश नहीं हूं मैं। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया तो मैं हंसी शर्मिंदा हो गई। हाला ठीक कहती थी, एतबार ने ऐसा कुछ किया भी नहीं था जिसकी बिना पर मैं इसे हतावार समझती थी, लेकिन जाने क्यों मेरा दिल मुतमिन नहीं था। अजीब अजीब ख्यालात दिल में आते। मेरा दिल किसी तरह भी एतबार को एक ईमानदार शख्स समझने को तैयार नहीं था और मैं इसी बात पर परेशान रहती थी, क्योंकि पैसा देकर अच्छे भले इंसान बेईमान हो जाते हैं। वक्त अजीब सी चाल चल रहा था। एक दिन एतबार ने हाला को 10,000 रुपए देते हुए कहा, हाला ये गंदम की रकम है, गंदम बिक गई है। हाला ने पैसे लिए तो सही, लेकिन अजीब हैरान नजरों से एतबार को देखा, लेकिन मुंह से कुछ न बोली और रकम लेकर अंदर कमरे में चली गई। मेरे दिल में अजीब धड़क धड़क शुरू हो गई। अगर मैं हाला से पूछती तो भी हाला मुझे कुछ न बताती, लेकिन मुझे हाला के रवैये से ऐसा लगा था कि जैसे ये रकम हाला की तवक्का से बहुत कम थी। लेकिन हाला से पूछना फजूल था, सो मैं कई दिनों तक अपसेट रही। इस दिन हाला ने चिकन बिरयानी बनाई थी। बिरयानी सारे घर की पसंदीदा डिश थी। रिमशा और अली भी बिरयानी बड़े शौक से खाते थे। मैं और एतबार भी बिरयानी के बहुत शौकीन थे। सो मैं बर्तन मेज पर सेट करके रायता बनाने लगी। बच्चे अभी स्कूल से नहीं आए थे। एतबार भी दुकान से घर नहीं आया था। हाला बिरयानी के साथ नबर्द आजमा थी कि अचानक दाखिली दरवाजा जोर से बज उठा। मैंने और हाला ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। मैं दूसरी कोई बात किए बगैर दरवाजा खोलने चल दी। दरवाजे पर दुकान का मुलाजिम असद खड़ा था। इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। मुझे देखकर जल्दी से बोला, वो एतबार भाई को सांप ने काट लिया है, दूसरे दुकानदार उन्हें अस्पताल ले गए हैं, मैं आपको खबर देने आ गया। क्या? मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म से जान निकल गई हो। किस अस्पताल में है? किस हाल में था वो? अला चीख चीख कर असद से पूछ रही थी। असद इनके सवालात के जवाब दे रहा था। मुझे होश आया तो मैंने असद को टैक्सी लेने भेज दिया। हाला भी जाने के लिए तैयार थी, लेकिन मैंने उन्हें रोका। बच्चे स्कूल से आएंगे तो घर बंद होगा। हाला आप यहीं रुक जाएं, मैं असद के साथ चली जाती हूँ, आप बाद में आ जाइएगा। मैं पागलों की तरह इमरजेंसी में यहाँ से वहाँ भागती रही। कोई मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा था। एक डॉक्टर इमरजेंसी से बाहर निकला तो मैं भागकर इसकी तरफ गई और गिड़गिड़ाकर इससे एतबार के बारे में पूछा। वो शाम वाला मरीज, जहर इसके जिस्म में फैल गया था। हम सब ने जान तोड़कर मेहनत की इसकी जान बचाने के लिए। वैसे अब भी बाहर तो नहीं खतरे से, लेकिन इसकी हालत कुछ संभल गई है। मुझे लगा जैसे मेरे वजूद के ऊपर से रेलगाड़ी गुजर गई हो। अगर मैं दम से कुर्सी पर गिरने के से अंदाज में ना बैठती तो यकीनन नीचे गिर पड़ती। मेरे दिल की धड़कनें इतनी बेतरतीब हो गई जैसे दिल बाहर ही आ जाएगा। एतबार अगरचा मेरा शोहर जरूर था, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो मेरे लिए कितना अहम है। इस हादसे ने मुझे समझा दिया था कि मुझे इससे कितनी मोहब्बत है। मेरे रूह रूह से एतबार की जिंदगी के लिए दवाएं निकल रही थी। मैं इसकी जात पर कितना शक करती थी। हाला को इसके खिलाफ भड़काना और खुद इससे हर वक्त इस मौजू पर बात करना गोया मेरी आदत बन गई थी। अभी 2 दिन पहले की बात थी। मैं सोने के लिए कमरे में गई तो एतबार मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही बड़े मीठे लहजे में कहने लगा, अनम कभी मुझे भी टाइम दिया करो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आओ इधर मेरे पास बैठ जाओ। एतबार मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं इसके पास बैठते हुए संजीदगी से कहने लगी। हाँ हाँ 100 बातें कहो। वो मेरे दोनों हाथ मोहब्बत से पकड़कर बड़े रोमांटिक लहजे में बोला था। एतबार, तुम हाला की प्रॉपर्टी को पूरी ईमानदारी से संभालो। ये सही है कि इनका कोई नहीं जो तुमसे जवाब तलबी करे, लेकिन हाला ने खुद को खुदा के हसार में दे रखा है। इनकी तरफ से जवाब तलबी अल्लाह ही करेगा, तो इसके गजब से डरना। एतबार, अल्लाह का इंतकाम बहुत सख्त होता है। तुम्हें क्या मुसीबत है अनम? इसने चिढ़कर मेरे हाथ छोड़े।
کیا میرے اور تمہارے درمیان اب یہ ہی موضوع رہ گیا ہے ڈسکس کرنے کو؟ کیا تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ ایک کرپٹ شخص۔ اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ اس نے دوسری طرف کروٹ بدلی تو میں آہستہ آواز میں بولی، میں تو بس سمجھا رہی ہوں۔ سمجھا رہی تھی یا ڈرا رہی تھی؟ وہ خراب موڈ کے ساتھ بولا، جانے تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، جبکہ میں صرف اور صرف خالہ کی مدد کے خیال سے اتنی محنت کر رہا ہوں، ورنہ اپنی جاب سے اتنی محنت کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ خالہ کی اتنی ساری ذمہ داریاں سنبھالنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ میں شرمندہ ہو گئی تھی۔ میں نے محبت سے اعتبار کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بولی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو اعتبار، میں تم سے معافی چاہتی ہوں۔ اعتبار کا موڈ جلد ہی ٹھیک ہو گیا تھا اور وہ اپنے جذبے مجھ پر لٹانا چاہتا تھا۔ اس وقت اس کی وارفتگی یاد کر کے میرے دل میں درد سا اٹھا اور میں دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر بری طرح رو دی۔ اسی دوران خالہ ایمرجنسی کی طرف آئی۔ مجھے اس بری طرح روتے دیکھ کر وہ مجھے سینے سے لگا کر خود بھی جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ خالہ، اعتبار بچ تو جائے گا نا؟ میں روتے ہوئے بولی۔ ہاں میری جان، اللہ بہت بڑا ہے، رحیم و کریم ہے، تم اس سے مانگو، وہ بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ ابھی خالہ مجھے تسلی ہی دے رہی تھی، دو افراد ان کے پاس آئے۔ یہ وہی دکاندار تھے جو اعتبار کو ہسپتال لے کر آئے تھے۔ اسد بھی ان کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ دونوں خالہ سے اظہار ہمدردی کر رہے تھے اور ان میں سے ایک حیرت سے کہہ رہا تھا، اتنے سالوں میں کوئی سانپ کسی نے نہیں دیکھا، جانے یہ سانپ کہاں سے آیا تھا جو اعتبار کو کاٹنے کے بعد ایسا غائب ہوا کہ کسی نے نہیں دیکھا۔ خالہ ان کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ انہوں نے اعتبار کو بر وقت ہسپتال پہنچایا۔ اتنے میں ڈاکٹر ایمرجنسی سے نکلا اور میرے پاس آ کر بولا، شکر ہے آپ کا مریض اب خطرے سے باہر ہے، ابھی وہ غنودگی میں ہے، 1 گھنٹے بعد ان سے مل سکتی ہیں۔ میں اور خالہ مارے خوشی سے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ خالہ نے اسد اور باقی دکانداروں سے کہا کہ وہ اب جا سکتے ہیں۔ اسد نے کہا کہ وہ اعتبار سے ملے بغیر نہیں جائے گا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے خالہ سے کہا کہ وہ بھی گھر چلی جائیں، بچے گھر میں اکیلے ہیں، میں اور اسد یہاں بیٹھے ہیں۔ خالہ نے کچھ پیشکش کی لیکن میں نے زبردستی انہیں گھر بھجوا دیا اور خود اپنے پرس سے منزل نکال کر دعائیں پڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے مجھے اعتبار سے ملنے کی اجازت دے دی۔ میں جلدی سے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ بیڈ پر اعتبار آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ لگتا تھا جیسے اس کا سارا خون کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ وہ اس قدر کمزور اور پیلا لگ رہا تھا کہ میں اسے دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ مجھے شدت کا رونا آیا۔ میرے رونے کی آواز کے ساتھ ہی اعتبار نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور نہایت کمزور آواز میں کچھ بولنے کی کوشش کی۔ انم، میں اب ٹھیک ہوں۔ اعتبار، آپ سچ میں ٹھیک ہیں نا؟ میں نے ان کے دونوں ہاتھ تھام کر بررائی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں انم، بس کمزوری ہے جو چند دن میں دور ہو جائے گی۔ وہ میرے دونوں ہاتھ محبت سے دباتے ہوئے بولا، شکر ہے خدا کا۔ میں نے بے اختیار خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر اعتبار مجھے بتانے لگا کہ کیسے اسے سانپ نے کاٹا اور وہ اس وقت کیا کر رہا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اعتبار، وہ بازار کے دکاندار بھی حیران تھے کہ ساری عمر اس بازار میں کسی نے کوئی سانپ نہیں دیکھا، نہ ہی کبھی کوئی ذکر ہوا۔ پھر یہ سانپ اچانک کہاں سے آ گیا؟ پھر بازار تھا، کوئی جنگل تو نہیں تھا جہاں سانپ بچھو ہوتے ہیں؟ میں نے پریشانی سے کہا۔ اعتبار کے چہرے پر کرب کے اثرات نمودار ہوئے۔ وہ سانپ خود نہیں آیا تھا انم، وہ بھیجا گیا تھا۔ وہ جیسے بڑی مشکل سے تھوک نگل کر اٹکتے ہوئے بولا، کیا؟ مجھے لگا جیسے کسی نے مجھ پر بم پھوڑ دیا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اعتبار کو دیکھتے ہوئے بے یقینی سے بولی، کیا کہہ رہے ہو اعتبار؟ بھلا تمہارا کون دشمن ہو سکتا ہے؟ میرے اندر بے چینی کے ساتھ ساتھ بے انتہا پریشانی بھی تھی۔ یہ سانپ کسی دشمنی کی بنا پر نہیں، مجھے سدھارنے کے لیے بھیجا تھا، یہ مجھے موت دینے نہیں آیا تھا، ورنہ اب تم مجھے یہاں زندہ نہیں دیکھتی۔ میں اعتبار کی کوئی بات سمجھ ہی نہیں پائی۔ کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہو اعتبار؟ میں نے الجھن آمیز لہجے میں اس سے کہا۔ میرا دل ہول رہا ہے، پلیز مجھے صحیح بات بتاؤ۔ اعتبار نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور جانے حلا میں کیا کیا ڈھونڈتا رہا۔ حقیقت جان کر یقیناً تمہیں مجھ سے نفرت ہوگی، لیکن مجھے اب اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میں تمہیں حقیقت ضرور بتاؤں گا۔
میں سانس روکے اس کی بات سننے لگی۔ وہ دھیمی آواز میں بتانے لگا، تم نے مجھے ہمیشہ سمجھایا کہ میں حالہ کی پراپرٹی میں کوئی ہیر پھیر نہ کروں، لیکن وہ کچھ دیر خاموش ہو کر حالہ میں گھورتا رہا، پھر آہستہ سے ٹوٹتی آواز میں بولا، میں نے تمہاری بات کو کبھی سیریس نہیں لیا۔ پیسوں کی چمک دمک نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ کہاں تو ہر ماہ ایک محسوس نپی تلی رقم ہاتھ آتی، اور کہاں اب روز کے روز سودا فروخت ہوتا اور اچھی خاصی رقم ہاتھ آ جاتی۔ اپنے لیے رقم نکال کر میں باقی پیسے حالہ کو دے دیتا۔ مزے ہی مزے تھے۔ کہاں تو میں پہلے ایک ایک دن گنتا کہ کب تنخواہ ملے گی، یہاں تو اب مجھے یاد بھی نہیں رہتا کہ کب یکم آ کر گزر بھی گئی ہے۔ سونے پہ سہاگا کے خرچ کی بھی کوئی ٹینشن نہ تھی، سارا خرچہ حالہ اٹھاتی تھی، موج ہی موج تھی۔ میں گندم وغیرہ کے پیسوں سے بھی خاصی رقم اڑا لیتا تھا، کوئی پوچھنے والا تو نہیں تھا۔ حالہ ہمیشہ میری احسان مند رہی، بس مجھے تمہاری طرف سے تھوڑا سا کھٹکا رہتا تھا، لیکن یہ کہہ کر میں اپنے دل کو مطمئن کر دیتا کہ تم میری چوری کبھی نہیں پکڑ سکتی اور نہ حساب کتاب کے لیے دکان میں آ سکتی ہو۔ میں بے فکر ہی رہا۔ اس بار مجھے گندم کی رقم میں 10,000 خود رکھ کر میں نے 10,000 حالہ کو دے دیے تھے، اور تب پہلی بار میں نے حالہ کی آنکھوں میں شک کی پرچھائیاں تیرتی دیکھی، لیکن انہوں نے منہ سے کچھ نہ کہا۔ بس میں پھر سے بے فکر ہو گیا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا اور غم زدہ آواز میں بولا، میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں خدا کو بھول گیا تھا کہ وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا، وہ پاک ذات اس کا دفاع کرتی ہے۔ تبھی تو اللہ نے مجھے سبق سکھانے کے لیے یہ سانپ بھیجا، جس نے مجھے ڈنگ مار کر اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ میں ایسے گمسم بیٹھی تھی جیسے مجھ میں سانس لینے کی بھی طاقت نہیں رہی ہو، جیسے میں مر چکی ہوں۔ یا خدا، جس وقت مجھ پہ یہ ادراک ہوا کہ میں اس شخص سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، کہ مجھ پر اس کی اتنی بڑی حامیہ عیا ہوئی کہ اب اس شخص سے محبت تو دور، میں تو اسے نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی۔ میرے سارے شکوک و شبہات حقیقت بن کر میرے سامنے کھڑے تھے۔ انم، مجھے معاف کر دو، وہ گڑ گڑا کر دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھ سے کہہ رہا تھا۔ میں بہت برا آدمی ہوں، میں تم جیسی نیک لڑکی کے قابل نہیں تھا، لیکن اب تم مجھے ایک موقع دو تو میں اپنے سارے گناہوں کا ازالہ کر دوں گا۔ میں تم جیسا نیک بنوں گا اور حالہ کا اصلی بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ میں اسے کیا کہتی، میں تو کچھ سوچنے کے قابل نہ تھی، نہ سمجھنے کے، میں تو زندہ ہی نہیں تھی، تو سوچتی کیسے؟ اعتبار ٹھیک ہو کر گھر آ گیا۔ حالہ بہت فراخ دل تھی، انہوں نے کھلے دل سے اعتبار کو معاف کر دیا تھا، مگر میں جیسے نفسیاتی مریضہ بن گئی تھی۔ حالہ مجھے سمجھاتی رہتی، بیٹا، انسان کے ساتھ شیطان لگا رہتا ہے جو اسے ورگلاتا رہتا ہے۔ اعتبار برا لڑکا نہیں، بس وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ خدا نے اسے سمجھانے کے لیے ایک موقع دیا، اگر خدا کو اسے مارنا ہوتا تو وہ سانپ کے ڈنگ سے ہی مر جاتا، لیکن میرا رب اسے راہ راست پر لانا چاہتا تھا۔ دیکھو، وہ راہ راست پر آ گیا، گویا خدا نے اسے معاف کر دیا، تو پھر ہم بندے بلا اسے کیوں نہ معاف کریں؟ کیا ہم نعوذ باللہ خدا سے بڑے ہیں؟ بولو، تم بتاؤ۔ میں حالی نظروں سے حالہ کو دیکھ رہی تھی۔ اعتبار مجھ سے ہر وقت معافیا مانگتا رہتا، وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا تھا۔ وہ روزانہ حالہ کے ساتھ حساب کتاب کرتا، گندم بیچتے وقت وہ بندوں کو لے کر حالہ کے پاس آتا اور ان کی مرضی سے سارے کام کرتا۔ حالہ پہلے کی طرح اس کے واری صدقے جاتی، مگر میں، شاید کچھ وقت اور گزرے تو میں بھی اسے معاف کر دوں۔ ابھی تو میں اسی ششو پنج میں ہوں کہ اعتبار اس طرح بھی میرا اعتبار توڑ سکتا ہے بھلا۔ حالہ مجھے سمجھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ اعتبار اب بالکل بدل چکا ہے، وہ اس گھر کے لیے صبح سے لے کر شام تک لگا رہتا ہے۔ اب اس کی نیت میں کوئی فتور نہیں ہے۔ وہ مجھے ملتجی نظروں سے دیکھتا رہتا ہے کہ شاید میرے جذبوں پر جو برف ہے وہ پگھل جائے، اور وہ برف کب پگھلے گی مجھے معلوم نہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔